ایک درجہ ہے تفرید کا یعنی کمی کا کہ آدمی کی طبیعت ایسی ہو کہ غصہ بھی دلاؤ یا غصے والی بات کی جائے تو اسے غصہ ہی نہ آئے. یہ گدھے کی مانند ہے. ایسا انسان عام طور پر دیوس ہوتا ہے. دیوس کہتے ہیں بے غیرت آدمی کو، جبکہ اسلامی شریعت میں غیرت کو پسند کیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیور ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے. ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس کے اندر غیرت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں. تو غیرت ایک پسندیدہ چیز ہے. مثال کے طور پر دین کے بارے میں غیرت کا ہونا، اپنی عزت و ناموس کے بارے میں غیرت کا ہونا، یہ پسندیدہ چیزیں ہیں. ایسا انسان جس کو غیرت کے موقع پر بھی غصہ نہ آئے تو یہ تفرید کا درجہ ہے. تفرید کہتے ہیں کمی اور یہ ناپسندیدہ ہے. ایک ہے افراد کا درجہ. افراد کہتے ہیں زیادتی کو، معمولی باتوں پر بڑک اٹھنا. ایسا انسان جانور کی مانند ہے، جیسے بھوکا بھیڑیا بکری پر حملہ کر دیتا ہے. ایسا ہی شوہر گھر میں بیٹے پر برس پڑا، کبھی بیوی پر برس پڑا، کبھی بیٹی پر برس پڑا. وہ سمجھتا ہے کہ میرا غصہ یہاں چلتا ہے، ذرا باہر برس کے دیکھیے جہاں سے جواب ملے گا. ایک صاحب کہنے لگے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، کمزوروں پر غصہ بہت آتا ہے. تو بیوی بچے کیونکہ کمزور ہوتے ہیں تو ان پر غصہ نکالتے ہیں، ذرا سی بات پر پابندیاں لگا دیتے ہیں. ایسی پابندیاں کہ اللہ کی بنا. مثال کے طور پر شوہر بیوی سے کہتا ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جانا. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ رشتے ناتے جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا، یہ غصے میں آ کر انہیں توڑ دیتے ہیں. بیوی کو ماں باپ سے فون پر بات کرنے پر بھی پابندی عائد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں سے رابطہ رکھا تو فیصلہ سنا دوں گا. یہ کیا چیز ہے؟ غصے میں افراط ہے، زیادتی ہے، جہالت ہے. یہ معمولی باتوں میں اپنی چودراہٹ ظاہر کرنا ہے. ایسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس گھر میں میرا حکم چلے گا. اس کا تعلق تکبر کے ساتھ ہے اور یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. تو کمی بھی ناپسندیدہ اور زیادتی بھی ناپسندیدہ امر ہے. ان کے درمیان ایک درجہ اعتدال کا ہے کہ انسان معمولی باتوں کو نظر انداز کر دے اور شرعی مواقع جن پر غصہ آنا چاہیے ان پر غصہ کرے. یہی صراط مستقیم ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے دوسرے انسانوں کو غصہ آتا ہے، مگر وہ غصہ حدود و شریعت کے اندر تھا. یہ ایک اعلیٰ صفت ہے. مثال کے طور پر اگر کافر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑائے اور مومن اس سے دوستی لگائے تو پھر یہ اللہ کا دوست بنا یا کافر کا دوست بنا؟ ایسے موقع پر غصہ آنا چاہیے. شیطان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا باغی اور دشمن ہے. چنانچہ مومن کو شیطان پر غصہ آنا چاہیے اور اسے ایسے کام کرنے چاہیے جن سے شیطان ذلیل ہو. تو اعتدال کا غصہ صراط مستقیم ہے. دین کے معاملے میں غصہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. مومن کے غصے سے خالی ہونا ممکن ہی نہیں ہے. یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے غصہ نہیں آتا. غصے کے وقت غصہ آتا ہے، البتہ غصے کو پی جانا یہ انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام کا شیوا ہوتا ہے. تو مومن کو ناپسندیدہ بات پر غصہ آتا ہے لیکن وہ اس غصے کو پی جاتا ہے. وہ غصے کو ظاہر نہیں ہونے دیتا، رد عمل ظاہر نہیں کرتا. اس کا اپنے غصے کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا پہلوان کون ہے؟ تو صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اپنے غصے پر قابو پا لے وہ حقیقی معنوں میں پہلوان ہے. غصے میں آپے سے باہر ہو جانا یہ کمزور ہونے کی علامت ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تندرست آدمی کی نسبت بیمار شخص کو غصہ زیادہ آتا ہے. سامعین، پریشانی کی مختلف انواع میں سے ایک نوع وسوسہ ہے جس سے مسلمان اگر متاثر ہو جائے
تو پوری زندگی زیر و زبر ہو جاتی ہے، دل کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے سکون قلب کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ وساوس کے بارے میں شرعی تعلیمات کا علم ہو، تاکہ نفس اور شیطان کی طرف سے وساوس آنے پر انسان پریشانی سے بچ سکے اور اپنی زندگی کو سکون و اطمینان کی شاہراہ پر بے خوف و خطر چلا سکے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وسوسے کے بارے میں پوچھا گیا کہ دل میں کفر و شرک کے اور فسق و فجور کے جو وسوسے آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذالک محض الایمان، یعنی یہ وسوسے خالص ایمان کی علامت ہے۔ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، بعض اوقات ہمارے دل میں ایسے وسوسے اور خیالات آتے ہیں کہ ان خیالات کو زبان پر لانے کے مقابلے میں ہمیں جل کر کوئلہ ہو جانا زیادہ پسند ہے، یعنی ان خیالات کو زبان سے ظاہر کرنا آگ میں جل جانے سے زیادہ برا لگتا ہے۔ تو اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ اصل میں وسوسہ شیطان کا عمل ہے، کیونکہ شیطان ہی انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور شیطان ایمان کا چور ہے، ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے۔ چور اور ڈاکو اس گھر میں ڈاکہ ڈالے گا جس گھر میں دولت ہوگی، اگر دولت نہیں ہے تو پھر ڈاکو ڈاکہ کیوں ڈالے گا؟ لہذا شیطان جو ہمارے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے، ہمارے دل میں داخل ہو رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں ایمان کی دولت موجود ہے۔ اگر یہ ایمان کی دولت نہ ہوتی تو یہ ڈاکو اس گھر میں داخل نہ ہوتا، اس لیے ان وسوسوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اس شیطان کے مکر اور جال کو وسوسے کی حد تک محدود کر دیا، اس سے آگے نہیں بڑھایا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، شیطان کی تدبیر تمہارے اوپر اس سے زیادہ کارگر نہیں ہو رہی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس سے درگزر فرما دیا اور ان کو معاف فرما دیا، ان پر مواخذہ نہیں ہوگا، البتہ عمل پر مواخذہ ہوگا۔ سامعین، وسوسے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وسوسے عقیدے کے بارے میں، یعنی دل میں شیطان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وسوسہ ڈالے یا آخرت کے بارے میں وسوسہ ڈالے کہ معلوم نہیں کہ آئے گی یا نہیں۔ اس قسم کے وسوسوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم اپنا عقیدہ درست رکھو گے، پھر چاہے خیالات اور وساوس کیسے بھی آ جائیں، اس پر انشاءاللہ مواخذہ نہیں ہوگا، اور نہ ان خیالات کی وجہ سے انسان کافر ہوتا ہے۔ ان خیالات کی وجہ سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں شیطان ہو گیا، میں تو کافر ہو گیا۔ تو یاد رکھیے، ان وسوسوں کے دل میں آنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک انسان اپنے دل، اپنی زبان اور اپنے عمل سے مومن ہے۔ لہذا آدمی کو مطمئن ہو جانا چاہیے۔ دوسرے گناہ کرنے اور فسق و فجور کرنے کے وسوسے اور خیالات آتے ہیں۔ مثلا دل میں یہ خیال آتا ہے کہ فلاں گناہ کا ارتکاب کر لوں یا فلاں گناہ کر لوں، یا کسی گناہ کی طرف طبیعت مائل ہو رہی ہے اور اس کی طرف کشش ہو رہی ہے۔ ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اگر محض دل میں خیال آتا ہے تو ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا جب تک اس خیال اور وسوسے پر عمل نہیں کر لیں گے۔ لہذا جب گناہ کے تقاضے اور داغیے پر عمل کر لیں گے تو یہ قابل مواخذہ اور قابل گرفت ہے۔ اور جب بھی کسی گناہ کا خیال یا وسوسہ آئے کہ فلاں گناہ کر لو، تو اس کا فوری توڑ یہ ہے کہ فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، یا اللہ میرے دل میں اس گناہ کا خیال آ رہا ہے، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، آپ مجھے اس گناہ سے بچا لیجیے۔ اس طرح اس خیال اور وسوسے کا توڑ ہو جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن حکیم میں مذکور ہے کہ آپ آزمائش میں مبتلا ہوئے، اور اس آزمائش کے نتیجے میں ان کے دل میں بھی گناہ کا کچھ وسوسہ آیا، اس لیے کہ بہرحال آپ بھی انسان تھے۔ لیکن اس وقت آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، اگر آپ ان عورتوں کے مکر کو مجھ سے دور نہیں کریں گے تو میں بھی تو ایک انسان ہوں،
ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو جب کبھی گناہ کا خیال یا گناہ کا وسوسہ دل میں پیدا ہو تو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس سے پناہ مانگ لیجیے کہ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے مجھے اس گناہ سے محفوظ رکھیے، اور اس وقت اپنی ہمت کو تازہ کر لیجیے کہ میں گناہ کے اس دائیے پر عمل نہیں کروں گا۔ اگر یہ کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ خیالات اور وسوسے کچھ بھی نقصان نہیں کریں گے۔ اسی طرح نماز کے اندر جو خیالات آتے ہیں، بہت سے لوگ ان سے پریشان ہوتے ہیں اور ان خیالات کے نتیجے میں سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ نماز تو اٹھک بیٹھک ہے، اس میں کوئی روح اور جان تو ہے نہیں۔ تو یاد رکھیے، نماز کی ایسی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان خیالات کی وجہ سے اپنی نماز کو بیکار مت سمجھیے۔ یہ نماز کی توفیق تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور ان غیر اختیاری خیالات کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کی گرفت نہیں ہوگی۔ البتہ اپنے اختیار سے خیالات دل میں مت لائیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہاں دل کے خیالات پر مباحثہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عجیب رحمت ہے کہ گناہ کے بارے میں تو یہ اصول مقرر فرما دیا کہ اگر گناہ کرنے کے بارے میں خیال آیا اور شوق پیدا ہوا اور دل میں تھوڑا سا ارادہ بھی کر لیا کہ یہ گناہ کر لوں گا، البتہ عزم اور پختہ ارادے کی حد تک نہیں پہنچا، تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں کوئی پکڑ نہیں، بلکہ اگر بار بار گناہ کا خیال آتا رہا اور انسان اس خیال کو دفع کرتا رہا اور اس پر عمل نہیں کیا تو انشاءاللہ گناہ نہ کرنے پر اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ گناہ کا خیال آنے کے باوجود اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا۔ اور نیکی کے بارے میں یہ اصول مقرر فرما دیا کہ اگر کسی نیکی کے بارے میں خیال آیا اور ارادہ کیا کہ فلاں نیکی کر لوں گا، اگرچہ اس نیکی کا پختہ ارادہ نہیں کیا اور وہ نیکی نہیں کی، تب بھی صرف ارادے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔